احرام باندھنے کا وقت آ چکا. احرام باندھنے کے وقت آپ نے کیا چیزیں کرنی ہیں؟ اپنے ناخن تراش لیں، بغل اور ناف وغیرہ کے بال دور کر لیں، مسواک کریں، وضو کریں، خوب اچھی طرح مل کر غسل کریں، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے. ہاں ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جس کا جرم یعنی طے جم جاتی ہو. عنبر یا مشک وغیرہ لگائیں گے تو وہ احرام پہ اس کی جرم لگ جائے، طے جم جاتی ہے، وہ نہ لگائیں. اب اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی ہی چادر کا تہبند باندھیں. امیر اہل سنت بھی لکھتے ہیں کہ تہبند کے لیے لٹھا، اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے. پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ آپ کو احرام کا عملی طریقہ بتایا جائے گا. اور جب بھی کوئی احرام پہنتا ہے، اور یقین جانیں احرام پہنتے ہی ایک سرور سا طاری ہو جاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ لباس، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ زندگی بھر ہوتی ہیں، مگر جب حرم کا قصد ہوتا ہے، کعبے کا سفر ہوتا ہے، تو پھر جسم سے تمام کپڑے اتر کر فقط احرام کی چادریں ہوتی ہیں. کتنا ہی بڑا کاروباری شخص کیوں نہ ہو، وزیر کیوں نہ ہو، کسی ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کے پاس بھی ایک ہی لباس ہے. اور ایک غریب شخص جب حرم پاک کی طرف جاتا ہے وہ بھی ایک ہی لباس پہنتا ہے. گویا مساوات کا ایسا درس ہے اسلام کے اندر، اور بالخصوص سفر کے اندر بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے اپنے رب کے دربار میں حاضری کو جا رہا ہوں. یہ وہی شعر احرام پہنتے ہی یاد آ جاتا ہے، یہ کون سر سے کفن لپیٹے، کون سر سے کفن لپیٹے، چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے، چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے کرام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے کرام آیا. زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہے مقدر حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ احرام کی دو چادریں ہیں. یہ ایک لٹھے کی چادر ہے اور یہ تولیے کی چادر ہے. اب خوشبو لگانا ہم نے سنا کہ احرام پر اپنے جسم پر سنت ہے، تو خوشبو لگانے کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے کہ خوشبو لگاتے وقت بعض اسلامی بھائی کو دیکھا گیا کہ وہ عطر کی شیشی جو ہے وہ کھول کر احرام پہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ اس کو احرام پہ لگائیں گے تو احرام پر دھبا ہو جائے گا. اس طرح نہ لگائیں، آپ پہلے اپنے ہاتھوں پر خوشبو لگا لیں، لیکن یہ خوشبو احرام کی نیت کرنے سے پہلے لگانی ہے. ٹھیک ہے، نیت کرنے کے بعد اب خوشبو کا عمل دخل نہیں رہے گا. تو آپ نے خوشبو ہاتھ پہ لگائی، اس کے بعد آپ نے عطر کی بوتل سائڈ پہ کر دی، دونوں ہاتھوں پر آپ نے خوشبو ملنے کے بعد اب آپ اس کو احرام کی چادر پر مل لیں. تو یہ بڑے اچھے انداز سے آپ کا احرام ماشاءاللہ خوشبودار ہو جائے گا. اسی طرح اپنے جسم پر بھی آپ خوشبو مل سکتے ہیں. جو اسپرے وغیرہ آتے ہیں، باڈی اسپرے وغیرہ، وہ آپ جسم پر کر لیں تاکہ آپ کے قریب بیٹھنے والے کو بھی کسی قسم کی بو نہ آئے. اب یہ آپ نے احرام پر خوشبو لگا لی. اب احرام باندھیں گے کیسے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑا آسان طریقہ میں احرام باندھنے کا دیا ہے.
بالخصوص تہبند باندھنا باب المدینہ والوں کے لیے بڑا مشکل ہے. ہمارے پنجاب وغیرہ کے اسلام بھائی تو بڑی آسانی سے تہبند باندھ لیتے ہیں, لیکن اب باب المدینہ والے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اس کی پریکٹس کر لیں. جن کی عادت نہیں ہے نا وہ کئی بار پریکٹس کر لیں, ورنہ وہاں جا کر آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. یہ احرام کی چادر آپ کو اپنے سائز کے مطابق پہلے دیکھنا ہوگا کہ آپ کے سائز کے مطابق ہے, ایسا نہ ہو کہ احرام ہی چھوٹا لے لیں آپ. پھر اس کے بعد آپ ان دونوں چادروں کو ملا لیجئے بالکل اچھی طریقے سے, اور اس میں یہ والی جو پہلی والی چادر ہے اس کو تھوڑا سا اس سے بڑا چھوڑ دیں, تھوڑا سا 4-5 انگل آپ بڑا چھوڑ دیں. اب اس طرح دیکھیں, اس کو اس طرح کر لیں, تھوڑی سی اس کی جگہ چھوڑ دیں. اب اس کے بعد یہاں آپ نے اس کو تھوڑا سا دبانا ہے, اور اب ان دونوں چادروں کو لے کر آپ اس کو دائیں طرف لائیں. اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. لبیک کی صدائیں ساتھ ساتھ ہوتی رہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس طرح تہبند باندھنے میں آسانی یہ ہے کہ اب اگر آپ کے پاس اس پر بیلٹ باندھنے کے لیے بھی نہیں ہے تو بھی آپ کا یہ احرام نہیں کھلے گا. یہ بالکل ٹائٹ ہو گیا ہے. جتنا ایک بار اور ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایک بار اور ٹائٹ کر لیں. اب اس میں اور فائدہ یہ ہے کہ اگر تولیے کی طرح, جس طرح نارملی ہم تولیہ باندھتے ہیں, اس طرح اگر آپ احرام باندھیں گے تو آپ صحیح معنوں میں چل نہیں سکیں گے. آپ کے پیر احرام سے الجھتے رہیں گے. لیکن اگر اس انداز سے آپ احرام باندھیں گے تو چلنے کے اندر اب آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. یہ بالکل لوز رہے گا اور آپ کی انشاءاللہ ستر پوشی بھی آسانی سے ہو جائے گی. اور اب آپ نے اوپر تولیے کا احرام باندھنا ہے تو تولیے کا احرام بھی تھوڑا بڑا لیجئے گا اپنی صحت کے مطابق دیکھ کر. اور اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ تولیہ ہی لیں, اگر دونوں بھی کوئی شخص لٹھا لینا چاہتا ہے تو کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں. یہ آسانی کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ نارملی پسینہ وغیرہ بھی بہتا ہے تو تولیے میں جذب ہو جائے گا. اب اس کے بعد یہ والی سائڈ تھوڑی بڑی رکھیں اور یہ آپ نے پیچھے کی طرف احرام کر لیا. اب احرام میں ایک اور بڑی پیاری احتیاط امیر اہل سنت ہمیں عطا فرماتے ہیں کہ ہم نارملی احرام پہنتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. کئی حاجیوں کو دیکھا گیا کہ جیسے ہی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ یہ دیکھیں پورا پیٹ اور سینہ جو ہے اب یہ ننگا ہو گیا, اور نماز کی حالت میں پیٹ اور سینہ کھل جائے, یہ درست نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ جب بھی آپ احرام کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے آپ کا سینہ اور پیٹ کھل جائے گا. اب نماز تو پڑھنی ہے احرام میں, تو امیر اہل سنت کی حکمتوں پر قربان آپ فرماتے جب احرام پہنا ہو نا تو اللہ اکبر کس طرح کہنا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو تھوڑا سا پھیلائیے, اللہ اکبر. دوبارہ غور سے دیکھ لیں, آپ نے ہاتھ سیدھے کیے, نیت کر لی نماز کی, ہاتھ پھیلائے, اللہ اکبر. اب یہ آپ کا پیٹ اور سینہ جو ہے وہ احرام سے چھپا رہے گا, آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب آپ چاہیں, آپ نے بھی سنا کہ احرام کے اوپر اس نیت سے بیلٹ باندھنا کہ اس سے احرام سنبھلا رہے, یہ درست نہیں ہے. اس نیت سے بیلٹ باندھے کہ اس میں کچھ سامان وغیرہ رکھنا ہے, تو ہم نے آپ کے لیے ایک بیلٹ بھی منگوا کر رکھا ہے کہ آپ کو دکھائیں کہ کس طرح کے بیلٹ. کئی قسم کے بیلٹ ملتے ہیں بازار میں, لیکن یہ بیلٹ بڑا اچھا رہتا ہے. اس میں آپ کے معلم کے کارڈ, کچھ پیسے وغیرہ, آپ کا پاسپورٹ تو خیر معلم کے پاس رہے گا, اور کچھ ضروری کاغذات وغیرہ اس میں رہ سکتے ہیں. اور اب تو ایسا بھی بیلٹ آ گیا ہے کہ جس میں موبائل فون کا بھی آپشن دیا گیا ہے کہ آپ اپنا موبائل فون بھی اس کے اندر الگ سے رکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا بیلٹ جو ہے وہ سیکیور رہے گا اور انشاءاللہ سامان وغیرہ اس میں آسانی سے رہ جائے گا. مزید سامان کے لیے آپ چاہیں تو معلم کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے, جو کاروان وغیرہ والے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے کہ گلے میں لٹکانے کا بھی بیگ آپ رکھ سکتے ہیں. اس کو احرام میں پہننے کی اجازت ہے. تو اب یہ احرام آپ کو باندھ کر دکھا دیا گیا. حج پر جانے سے پہلے احرام ایسا نہیں صرف ایئرپورٹ جاتے وقت ہی آپ نے باندھنا ہے, بلکہ احرام جو ہے آپ اپنے گھر میں ٹرائی کرتے رہیں, کھول کے پھر باندھ لیں, پھر ٹرائی کریں, اپنے ساتھ بیلٹ باندھ کے ہو سکے تو کچھ پیدل چلنے کی بھی کوشش کر لیں تاکہ وہاں جا کر آپ کو کسی قسم کی مشکل نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ باندھ کر سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. جو نہیں جا رہے یقیناً حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک چادریں پہن کر
لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرم پاک جانا جلدی جلدی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. اب احرام کی نیت کا بیان ہوگا. آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك